مفتی صاحب، قرآن میں جو سجدے آتے ہیں ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ قرآن مقدس میں جو 14 سجدے ہیں نا، تو ان کا ادا کرنا تو ضروری ہے، لازم ہے کہ ان سجدوں کو ضرور ادا کیا جائے۔ لیکن کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کھڑے ہو کر کیا جائے گا، اکٹھا سارے پورے قرآن کے 14 سجدے ایک بار میں کر سکتے ہیں، یا اس کا طریقہ کیا ہے، اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ آپ مثلا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، بعض مرتبہ عورتیں وغیرہ اپنے گھر پر جب قرآن انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ قرآن لے کر بیٹھ گئیں، اب وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، کہیں پر سجدہ آیا، وہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو چاہیے اسی وقت سجدہ کر لیں، اس میں دیری نہ کریں، اور ایسا عام طور سے لوگ کرتے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی گاڑی کے اندر بیٹھا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جہاں وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، جہاں سجدہ کرنے کے کوئی اسباب نہیں ہیں، جہاں پر اس کے لیے سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل پڑے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سجدہ کرے۔ تو جیسے ہی اس کے لیے وقت مل جائے نا سجدے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، تو اس سجدے کو وہ ادا کر لے، اپنے گھر پہ آئے سجدہ کر لے، یا پھر جب وہ کنڈیشن ہو جائے تو اس وقت اس سجدے کو کر لے۔ لیکن انسان اگر چھوڑ دیتا ہے نا کہ چلو ہم بعد میں کر لیں گے، تو پھر وہ بھول ہی جاتا ہے، پھر وہ کر نہیں پاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنے سجدے لازم ہیں۔ اگر آپ یہ بھول گئے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہا، دھیان ہی نہیں کہ کتنے سجدے ہم آئے اور ہم نے جانے کتنے سجدے نہیں کیے ہیں، تو پھر آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ کتنے سجدے آئے ہوں گے۔ اب مثلا اگر ہم نے زندگی میں 20 قرآن پڑھے ہیں، تو 14 سجدوں کے حساب سے قرآن میں 14 سجدے ہیں اور ہم نے کبھی سجدے نہیں کیے، تو اس کے حساب سے جتنے سجدے بن رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں، ان کو ایک بار میں بھی کر سکتے ہیں، یا ہر نمازوں کے بعد 4 4 6 6 8 8 سجدے آپ سجدے تلاوت کی غرض سے اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے پورا قرآن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا اور آپ کو سجدہ کرنے کی کہیں پر گنجائش نہیں تھی، کہ آپ بس میں سفر کر رہے تھے یا گھر میں تھے، لیکن ایسی کوئی کنڈیشن نہیں بن پائی کہ آپ فی الفور سجدہ کر لیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے ہی موقع میسر آئے فوراً سجدہ کریں، یہ لازم ہے آپ کے اوپر، اور بہتر اور ضروری تو یہ ہے کہ اسی وقت کریں۔ اور بعد میں کرنا یہ اس کنڈیشن میں ہے جب انسان اس وقت کر نہ سکے، اس وقت کا سجدہ تلاوت کرنا پاسبل نہ ہو، اس وقت کے لیے ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے ہی اس کو وقت ملے اس کے بعد ان سجدوں کو ادا کر لیں۔ نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، کتنے بھی کر سکتے ہیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، 8 کر لیں، 10 کر لیں، 12 14 جتنے بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر سجدہ کریں گے یا وہ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سجدہ جو ہے نا، وہ سجدے میں جانے کے بعد ہاتھوں کو رکھنا، گھٹنوں کو رکھنا، اور ناک کا رکھنا، ماتھے کا رکھنا، یعنی 8 عضو ہمارے زمین میں لگ جائیں، 8 عضو، یعنی پیروں کے جو تلوے یعنی پنجہ ہوتے ہیں، دونوں پنجے لگ جائیں، دونوں گھٹنے لگ جائیں، 4، اس کے علاوہ ہمارے دونوں ہاتھ لگ گئے، 6، اس کے علاوہ ماتھا اور ناک کا لگنا، یہ 8 عضو ہمارے لگ جائیں، اور اس میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں، تو یہ ہمارا سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ سجدہ تلاوت کے لیے بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، سجدہ تلاوت آ گیا، اب آپ کھڑے ہو کے سجدہ کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہوں تو کھڑے سے کر لیجئے، اگر آپ بیٹھے ہوں تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھو نا، آپ جب نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا جب سجدے میں جاتے ہو کیا کھڑے ہو کر جاتے ہو؟ نہیں، جب آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہو تو ایسے ہی آپ نماز پڑھ رہے ہو، ایسے ہی رکوع کیا آپ نے اشارے سے، ایسے ہی آپ سجدے میں چلے گئے۔ اب سجدے میں جانے کے لیے کھڑے تو ہو نہیں رہے، لیکن پھر بھی آپ کا فرض نماز کا سجدہ مانا جا رہا ہے، تو پھر یہ سجدہ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ لیکن جب ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کھڑے سے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو بہرحال سجدے میں سجدہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے نہیں کہ کھڑے ہو کر ہی کریں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھی آپ سجدے میں ڈائریکٹ ایسے ہی چلے جائیں، اس طرح سے آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔